آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ صفا اور مروہ کے درمیان کیوں دوڑتے ہیں حاجی۔ آج جہاں زمزم کنواں ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ کعبہ تعبیر تھا، نہ کوئی شہر آباد، نہ کسی انسان کا نام و نشان، اور دور دور تک پانی بھی میسر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کے ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں اور تھوڑا پانی دے کر درخت کے نیچے چھوڑ کر چل پڑے۔ شام کا وقت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، آپ مجھے اور آپ کے معصوم بچے اسماعیل کو اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاجرہ پیچھے دوڑ پڑی، کہنے لگی، یہاں کوئی ہمارا غمخوار نہیں، دوست نہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہے، نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ اے ابراہیم، تم ہمیں اس ریگستان میں چھوڑے کہاں جا رہے ہو؟ کئی بار پوچھنے پر بھی جواب نہ دیا۔ ہاجرہ کی بار بار درد بھری التجا سن کر حضرت ابراہیم کی آنکھیں نم ہو گئی، پھر بھی زبان خاموش ہے۔ بے قرار ہاجرہ نے دامن پکڑ کر پھر پوچھا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو ہے، جواب نہ دیا۔ تیسری بار بھی پوچھنے پر خاموش رہے۔ آپ نبی کی بیوی ہے، سمجھ گئی، بولی، کیا اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اللہ کی نگہ بانی میں چھوڑ رہے ہو؟ آپ نے آنکھوں میں آنسو کو تھام کر کہا، ہاں۔ ہاجرہ بولی، آپ خیر سے جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تب وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ الوداع کہہ کر ہاجرہ الٹے پاؤں لوٹ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی پاس پہنچے جہاں سے ہاجرہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہا، صرف بیت اللہ جو ایک ٹیلے کی مانند ہے دکھائی پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف منہ کر کے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے گھر کے پاس میں۔ وہ اسماعیل کی یہاں رہے، تیری عبادت کرے، انہیں رزق کے، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے فلسطین چل پڑے۔ صفا اور مروہ پہاڑ، اللہ اکبر، کیا شان ہے نبی کی اور نبی کی بیوی کی۔ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ایک سنسان علاقے میں تنہا چھوڑے جانے پر بھی اف نہیں اور صبر کرتی ہے۔ ایسا سنسنا مقام جہاں آدمی کا کلیجہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہاں ایک عورت کا تنہا رکنا بہادری اور اللہ کی فرما برداری کا بہت پیارا ثبوت ہے۔ معصوم بچہ گود میں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، آس پاس کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے۔ آپ رک گئی اللہ کی رضا کے لیے اپنے معصوم گود عمر بچے کے ساتھ۔ شوہر سے بچھڑنے کے غم سے آپ کی آنکھوں کا گوشت بھیگ گیا۔ اللہ کی نافرمانی نہ ہو یا ہاجرہ نے آنسو گرنے نہ دیا۔ اس وقت جب کعبہ بھی تعمیر نہیں اور شہر بھی آباد نہیں ہوا، آپ کے پاس جو کھجوریں اور پانی تھا ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ بھوکی ہے، پیاسی ہے، ہونٹ سوکھ کر زرد ہونے لگے، دودھ کا بننا بھی بند ہو گیا۔ بچہ بھی بھوک سے لبس اٹھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ماں سے بچے کا یہ حال دیکھا نہ گیا۔ آپ پانی کی تلاش میں قریب ہی ایک پہاڑی پر چڑھی، کہیں سے پانی کا پتہ چلے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے، اسی امید سے سامنے پہاڑی پر بھی دوڑتی ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جب پہنچتی ہے تو انہیں اپنا لخت جگر نظر نہیں آتا۔ آپ گھبرا کر تیزی سے دوڑ لگاتی ہے۔ اب انہیں اسماعیل نظر آ رہا ہے۔ آپ آہستہ ہو جاتی ہے، دوبارہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، ان دونوں پہاڑوں پر بے قراری کے عالم میں دوڑتی ہے۔ بے قراری کے اس عالم میں ہاجرہ ان دونوں پہاڑوں کے ساتھ چکر لگاتی ہے۔ اللہ کی طرف جو کوئی ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہاجرہ اپنے رب کی رضا کے لیے تپتے ریگستان میں، تنہائی کے عالم میں جہاں ہم سایہ کوئی نہیں، زمین میں گھاس بھی نہیں، رات ہو گئی ہے، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے رکی۔
اللہ نے فرمایا، اے میری بندی، تو میرے لیے یہاں رکی، تو نے صبر کی انتہا کر دی۔ تیرا یہ رکنا اور میری راہ میں ہجرت کرنا، تکلیفوں کو سہن کرنا، تیرے دوڑ گانے کو میں قیامت تک قائم رکھوں گا۔ تو نے یہاں اور جس طرح سے دوڑ لگائی، اس راہ پر میں نبیوں کو بھی دوڑاؤں گا، ولیوں کو دوڑ لگاؤں گا، گویا تمام لوگوں کو جو میرا گھر دیکھنے آئیں گے۔ اے میری بندی، تیرے دوڑ لگانے کو دہراؤں گا۔ آخری میں ہاجرہ کو آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ ہاجرہ کہنے لگی، خاموش ہاجرہ، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بے قراری کے عالم میں تجھے آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے دوبارہ آواز سنی تو دیکھا کہ اسماعیل کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اسماعیل کی ایڑی پٹکنے کی جگہ پر اپنا پر دے رکھا ہے، جہاں پر رگڑنے سے پانی جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے آس پاس پتھروں سے باندھ بنا کر ایک حوض بھی شکل دے دی۔ پانی جوش مار رہا تھا۔ آپ نے پانی پیا اور اسماعیل کو بھی پلایا، اور پانی کو کہا، جم جم، یعنی رک جا۔ پانی نے جوش مارنا کم کیا اور اپنے مقام میں نکلتا رہا۔ اسماعیل کی پیاس دیکھ کر بے قرار ہاجرہ کو صفا اور مروہ کی دوڑ لگاتے ہوئے اللہ نے ہاجرہ کی ادا کو پسند فرمایا اور ہاجرہ سے کہا، تا قیامت اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے حاجی یہاں چکر اور دوڑ لگائیں گے۔ جتنی بار ہاجرہ تم دوڑی، اسماعیل کے تلووں سے ابل پڑا جمجم ہاجرہ کے قدموں سے ملتا ہے سب قدم۔